تقریباً 6-7 بار زخمی ہو چکا ہوں. میں خودکش میں بھی زخمی ہو چکا ہوں, میں آئی ڈیز پہ زخمی ہو چکا ہوں, میں مطلب فائرنگ کے تبادلے میں بھی زخمی ہو چکا ہوں. جب کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے جو سپیڈ سے ہم نکلتے ہیں, حالات مطابق موسمیات کی وجہ سے, صبح سویرے کا ٹائم تھا, مجھے کال ملی, میں تھوڑا سا سپیڈ میں تھا اور اس جگہ پہ تھوڑا سا پانی گر رہا تھا, موڑ تھا, میں نے سپیڈ سے موڑ کاٹا, میرا موٹر سائیکل سلپ ہوا, میں گرا اور پھر جلدی اٹھا, پھر آگے والے کام پہ گیا, وہ بھی ساتھ نزدیک تھا. جب وہ کلیئر کیا اور واپس آ رہا تھا تو وہاں پہ ایک میری امی جیسی ماں کھڑی تھی, تو وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں نے آپ کو گرتے ہوئے دیکھا, تو آپ جلدی اٹھے, میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی, صرف مجھے یہ بتا دیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی. اور وہ کھڑی رہی, انتظار کرتی رہی. یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, اور یہ وہ جذبہ ہے, وہ محبت ہے, یہ وہ حوصلہ افزائی ہے. 1000 بار بھی جان ملے اس ملک اور اس قوم اور انسانیت کے لیے, میری جان ایسی حاضر. جو مجھے اپنی قوم نے لقب دیا ٹائیگر, اصل بیسکلی میری قوم ٹائیگر ہے, ہر بندہ میرا ٹائیگر ہے, وہ اپنے کردار میں ٹائیگر ہے, وہ اپنے کام میں ٹائیگر ہے. ما جندړی واره داسې اصطلاح خو بیا مې زړه تم کولی ما ټیم باندې که څه کېږي که نه خپل وطن پاره به دا نه وایه چې ما بچی دې بچ سي. خپل وطن بچاو کوي, خپل وطن خپل جای چاته څوک نه ورکوي, دشمن ته یې نه پرېږدوي, خپل ځان اندېره ولوي. وایي په ډیلي په دروازې نام لیکلی بهادري پیدا له ښه زمري, پلار یې زمری و, زمن یې زمري دي. ما دا ورته ویلي دي چې خپل قربان جان کوه, سر قربان ورکوه, انشاءالله خدای به دغسې بریال شوروي. ګوره بچی چا باندې تریخ نه وي, ما لیدلی نه و, زه خبره نه وم, خو چې په ده هله ولګېدله په ما جندړۍ داسې کېده, ترکیه کېدله. ما ویل هاش چې دې په ده لګېدلي دي, چې چېرته په ده باندې غذا ولګېږي په ما هلته غذا ولګېږي. ایک صرف عنایت ٹائیگر نہیں ہے کہ زندگی یا موت تو سب کو آنی ہے, یہ اللہ پاک کے کام ہے. زندگی ہے اور موت اچھی مل جائے یا شہادت جس کو ساری دنیا یاد رکھے, تو یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ ہم اس بات پر خوشی ہے کہ اتنا بڑا کام ہے تو اللہ پاک ان کو اس مقصد میں کامیاب رکھے. ان کے جذبے اور ان کی انسانیت کی خدمت کو دیکھ کر روکنے کو دل نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ سوچتے ہیں, احساس ہوتا ہے, لیکن ٹینشن میں زیادہ ہوتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے. گھر رہ کر بھی یہ آدھے ادھر ہی ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں تھوڑی بہت یہ تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اپنے کام میں, اپنی فیلڈ میں. یہاں رہ کر بھی ان کا آدھا دماغ, بلکہ تقریباً کئی 3 حصے وہاں ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں ہم سب کے ساتھ, بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, ہمارے ساتھ. غصہ بہت زیادہ کر بھی دیتے ہیں تو غلط نہیں کرتے, ان میں بھی ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ریلیکسیشن زندگی میں ہونی چاہیے. دیسی چیزیں گھر کی بنی ہوئی سادہ خوراک بہت اچھی لگتی ہے اور اسی کو ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور گھر میں ان کو سب کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا بہت اچھا لگتا ہے, سب لوگوں کو جمع کر کے ایک شغل ٹائپ. شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو یہ ذمہ داری دی اور یہ ایک مقصد زندگی گزار رہے ہیں. میری بچپن کا شوق تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا, پائلٹ تو نہ بن سکا, لیکن میں پولیس محکمے میں آ گیا, اور پولیس محکمے میں مجھ پہ یہ تقریباً 2000 سے یہ ذمہ داری آ گئی. بمشکل میرے ابھی 2 سال ہوئے تھے, لیکن جب وقت آیا, ذمہ داری آئی اور احساس ایسے موقع پہ آئے, تو یہ ذمہ داری میں نے قبول کی. اور اس ذمہ داری کے بعد جو لوگوں نے, میری قوم نے مجھے جو حوصلہ افزائی دی, تو اب وہ ذمہ داری مجھے پیچھے کو نہیں ہٹنے دیتی. تعلیم میں نالائق ٹائپ سمجھ لیں, لیکن میں ایک ٹیکنیکل بندہ تھا. میں ڈرائنگ کرتا تھا. اسکول میں اکثر لوگوں کو اگر ڈرائنگ کی کوئی اس کو نہیں آتے تھے, یا اس کی فزکس کی کاپی یا اس طرح کی کوئی ڈرائنگ وغیرہ ہوتی تھی, تو وہ میں کرتا تھا اور وہ میری کاپی مکمل کرتے, رائٹنگ کرتے تھے. تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر جہاز کے ماڈل بنایا کرتا تھا. کلاس 3 میں یا 2 میں اس طرح کی کلاس میں ہوتا, تو ایک دن گھر میں میری ماں پنکھا, جس طرح گھروں میں ہمارے دیہاتوں میں بورڈ سے تار لے کر دوسرے بورڈ سے اس نے پنکھا لگایا, میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا. وہ کہیں مصروف ہوئی تو میں نے جو ہے نا اس بورڈ کو الٹا کیا, تو اس کے پیچھے ویرنگ دیکھی, تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو اسکیچ کروں. اسکیچ کے ذریعے میں نے ایک بورڈ تیار کیا, اور جیسے اس کی سوئچ لگایا تو اس بورڈ نے دھماکہ کر دیا. تو میری ماں جیسے دیکھ رہی تھی تو اس نے تھوڑی سی مجھے سزا دی
کہ اللہ نہ کرے یہ تجھے مطلب یہ کرنٹ لگ جاتا، آپ یہ کیا کر رہے ہو۔ اس ضلع میں پہلا جو آئی ڈی تھی وہ 2001 1 جنوری میں تھی، لغاری والے گیٹ کہتے ہیں سرکل روڈ پہ، وہاں پہ ایک آئی ڈی کی اطلاع ملی، کسی جھاڑو والے نے سویرے جیسے جھاڑو دے رہا ہوتا ہے تو اس نے کسی نظر پڑی تو انہوں نے اطلاع دی، سویرے ہماری گنتی ہو رہی تھی جیسے ہماری ڈپٹیاں سنائی جاتی ہیں، رولکار میں اعلان ہوا کہ کوئی جوان ہے یہاں پہ، ایسی کوئی مشکوک چیز پڑی ہوئی ہے جس کو جو ہے نا وہ چیک کر سکے یا اس کو کوئی بندوبست کر سکے۔ لڑکوں میں سے میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے ادھر وقت کا جو آفیسر تھا اس نے مجھے کہا کہ یار جلدی پھر فل فور جو ہے نا آپ لوگ اس موقع پر پہنچے، تو اس موقع کا ایڈریس لیا، تو میرے ایک دوسرا دوست تھا تو اس نے ذوالفقار تھا، اس نے مجھے کہا وہ شہید ہو چکا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو ہم دونوں وہاں سے نکلے، تقریباً وہ جو تھا وہ ہم سے 4-5 کلومیٹر دور تھا، بھاگتے 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 تقریباً 2-3 کلومیٹر تو ہم بھاگے، روڈ جیسے وہ ایک رکشہ ملا تو اس کو زبردستی ہم نے روکا، اس میں بیٹھے، ایک سائڈ پہ سر نکال کے اور میں نے دوسری سائڈ پہ سر نکالا، اور جو لوگ آگے آتے تو چیخ چیخ کر کہتے کہ یار ہٹو ہمیں راستہ دو، ہم بم ناکارہ کرنے جاتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو جذبہ تھا، جو جوش تھا، اتنا مطلب پراؤڈ محسوس ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر ہم بھاگ بھاگ کر کے ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب وہاں موقع پہ گئے اور موقع کو دیکھا، اور یہ ہمارا پہلا بم تھا، ریموٹ کنٹرول تھا، اور اللہ پاک نے اس میں ہمیں کامیابی دی، اور اس کے بعد میری زندگی ایک دم سے تبدیل ہو گئی۔ جو میری زندگی تھی، جو میرے سوچ تھا کہ میں پہلا ڈرائنگ ماسٹر، سینریاں، کچھ اور خواب جو تھے وہ خواب میرے رہ گئے، وہ پھر ذمہ داری میں تبدیل ہوئے، جو آج تک جو میں نے کام کیا ہے تقریباً 295 آئی ڈیز میں آج کی تاریخ تک ناکارہ کر چکا ہوں، اور اس میں 350 اینٹی پرسنل مائنس اور او ای ڈی جو ناکارہ کی تقریباً 2500-2600 سے اوور وہ ہے، اور اگر ٹوٹل کریں تو 45 بلکہ 5,500 تک، اس وقت 5,500 تک ایکسپلوزیو ہم ڈسٹرائے کر چکے ہیں۔ میری والدہ ایک دن مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹے آپ کو پتہ ہو کہ تیری والدہ کے پاس یہ جگر، یہ دل ہے کہ میں آپ کی لاش کو اٹھا سکتی ہوں، آپ کبھی بزدلی نہیں کرنا، کبھی اپنے فرائض میں کمی نہیں ڈالنا۔ جب واقعہ ہوا، مطلب یہ تو ہمیں 100% پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو کام کریں وہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس میں ایسے کئی بار ہمارے ساتھ یہ واقعے ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس واقعے سے ہم نہیں گھبراتے۔ ہمارا جو میں اس وقت محسوس ہوا وہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا، مجھے محسوس ہو گیا کہ میں کافی عرصے تک شاید اس کام میں نہ رہا ہوں۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا اور جب ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا میرے ہاتھ باندھا ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب آیا، مجھ سے حال لیا، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹانگ میں، ہاں مجھے اس وقت بھی پتہ تھا، میں اپنی ٹانگ کو خود باندھ کر آیا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رہا میرا ہاتھ کیوں باندھا ہوا ہے، تو اس نے کہا اس میں کوئی انگوٹھا ہے، یہ بہت ڈیمیج ہو چکے، شاید ہمیں اس کو کاٹنا پڑے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ میری دوسری ٹانگ کاٹ دیں، لیکن میرے انگوٹھے کو نہیں کاٹنا، کیونکہ میری یہ ہتھیار ہے، میں نے اپنا کام اسی جگہ سے پھر سے شروع کرنا ہے۔ اس نے مجھے وہی حوصلہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ انشاءاللہ میں آپ کی اس انگوٹھے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آج ان کی محنت اور میرے عوام اور لوگوں کی دعا ہے کہ میرے اوزار پھر سے اسی کام کے لیے پھر سے تیار ہیں، اور اس وقت سے اب تک 2014 سے لے کر 19 تک تقریباً 85 آئی ڈی انہی ہاتھ اور انہی جسم سے میں ناکارہ کر چکا ہوں۔ 6 مہینوں کے بعد میں ٹھیک اسی جگہ پہ، جس جگہ پہ میرے ساتھ حادثہ ہوا، اور مجھے وہاں پہ ایک شخص ملا، بوڑھا ضعیف شخص تھا، کہ تم وہی تو نہیں ہو جہاں یہاں پہ یہ حادثہ ہوا؟ تو میں نے کہا بالکل چاچو میں وہی ہوں۔ تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلے، اس نے کہا میں وہ بندہ ہوں کہ اس آپ کے حادثے کے بعد میرا بیٹا بھی اس طرح سے گزر رہا تھا، اور اس کو حادثہ ہوا اور وہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور میں آپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس بندے نے میرے حادثے کو دیکھتی پہلے اپنی چادر اتاری اور پھاڑی، اور میرے زخموں کو اور میرے خون کو بند کرنے میں اس نے میری مدد کی، میں اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا ہمیں موت ڈرائے گی؟ کیا ہمیں یہ دہشت گرد ڈرائیں گے؟ کیا ہمیں یہ ملکوں کی سازشیں ختم کریں گی؟ کیا یہ اس قوم کو ختم کر پائیں گی جس قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹے یہ جذبہ رکھتی ہوں؟ سمجھاتے ہیں کہ آگے حالات کون سا ہے اور آپ اس کی زد میں آ سکتے ہیں، آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ عوام
اب اس شعور آ چکا ہے، اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں، وہ بھی ہمیں پھر اس کے بعد وہ سہولتیں بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہمیں جو ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، ایک باڈیز تھی اس پہ جیکٹس تھی، اس کو ناکارہ کرنا تھا، تو وقت تھوڑا سا مشکل تھا، اور عوام کے درمیان یہ واقعہ سارا کو تماشا مت کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور رب سے اس کی خیر مانگو، اس حالات کی خیر مانگو۔ تو میں اپنے کانوں سے وہ لوگوں کی ورد اللہ کے اور وہ جو دعائیں تھیں اور وہ اس کی کامیابی کی دعائیں تھیں، وہ میں سن رہا تھا۔ جب مجھے کامیابی ملی، جب میں واپس آیا، تو مجھ سے زیادہ جذباتی میری عوام اور جو پیار جتا رہی تھی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب ہر ایک بندہ سیلفی بنانے کی، ہاتھ لگانے کی، بات کرنے کی، وہ میرے ساتھ کوشش کرتے تھے۔ جب ہمیں کامیابی ملتی ہے تو جتنی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، جتنی بھی تکلیفات ہوتی ہیں، جتنا بھی غم ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے وہ لمحات وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت دیر تک چارج رکھے رہتا ہے، اور وہ اتنی دیر تک چارج رکھے رہتا ہے کہ اگلے مشن تک بھی ہم چارج ہوتے ہیں، اور اتنے چارج ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم اس پہ بوسٹ کرتے ہیں۔ نائٹ ٹائیگر وہ وقت نہیں ہے کہ جب روتا ہوں میں، تو اب وہ باتیں بھی جب وہ آپ لوگوں سے کرتا ہوں تو مجھے وہ پورا سین میرے ذہن میں فٹک کر کے آ جاتا ہے، میں ڈائریکٹلی اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں۔ شاید اس وقت مجھے رونے کا موقع نہیں ملا ہوتا، کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، میں تنہائی میں پھر روتا ہوں، اور بہت زیادہ روتا ہوں۔ مطلب میں وہ سچویشن ابھی بھی جیسے آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ ابھی بوجھ نہیں ہے، مطلب اس حالات میں فی الفور ادھر پہنچ جاتا ہوں، اور وہ تکلیف دہ حالات ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی وہی کہوں گا کہ کسی قسم کی تکلیف، کسی قسم کا درد ہمیں روکے گا نہیں۔ جب بھی ہمیں ایسے کوئی دہشت گرد، کوئی دنیا کا بندہ ہمیں تکلیف دے گا، کوئی دنیا کا انسانوں کو تکلیف دے گا، تو انشاءاللہ میرے پاکستان کی عوام، میرے پاکستان کی قوم، میرے پاکستان کی فورس اسی طرح ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرے گا۔